محترم، حضرت عیسیٰ کی یوم ولادت تھی، اور اسی امید کے ساتھ کہ یقیناً حضرت عیسیٰ خود منتظر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اذن الہی کا۔ ہمارے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں یہ چیز تو کم از کم مشترک ہے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بی بی کے ان ایام کے صدقے میں وہ انتظار کم سے کم اور جلد سے جلد ختم ہو، تاکہ امام کا ظہور ہو اور ہم اس دنیا کو جو کہ ظلم سے بھری ہوئی ہے اسے عدل سے بھرنے کے لیے ایک قدم ہم بھی جو ہے وہ اٹھائیں۔ ایام جو بہرحال ولادت کے ہوتے ہیں تو بہرحال عموماً نہیں ہوتا، لیکن ہمارے کیونکہ مسلسل ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور مجلس چل رہی ہے تو سختیاں اور مشکلات اس گھر کا خاصہ ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جو مصیبتیں برداشت کیں، جو مشکلات برداشت کیں، سبت علیہ کہ میں نے مصیبتیں اور غم مجھ پر ایسا آیا کہ جو روز روشن پر آتا تو تاریک کر دیتا۔ یقیناً مشکلات گھر کے دروازہ جلنے سے لے کر خود زخمی ہونے سے لے کر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے لے کر ناحلت الجسم، روایات کہتی ہیں کہ بدن ایسا تھا جیسے ٹوٹا ہوا ہے۔ مدینہ کی خواتین جب آتی تھیں اور دوسرے دن جب آتی تھیں تو دیکھتی تھیں کہ شب یعنی سایہ ہے، حق کے چھن جانے کا غم ہے۔ خوب یہ ان مشکلات کو جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا بچپن سے دیکھ رہی ہیں، جنہوں نے ماں کی اس مصیبت کو اتنے قریب سے دیکھا، ام المصائب ہو گئی، خود ان مشکلات کو جھیلا، اور اسی سے متصل ہوتے ہوئے کہ ایک اور مصیبت ہے کربلا کی کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو بھی بہت ہے اور امام حسین علیہ السلام کو بھی بہت ہے۔ وہ مصیبت کسی اور کی نہیں، وہ ایک جوان کی مصیبت ہے، کیونکہ جوان کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب باپ کے لیے سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے جوان ہو اور کامیاب ہو جائے، اور باپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کا بیٹا جوانی میں مر جائے۔ خوب یہ روز عاشوراء ایک جوان ہے جو سب سے پہلے نکلا ہے۔ رچان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے کہ جب یہ جوان وداع کر کے خیموں سے نکل رہا تھا تو خیمے کا دروازہ یا پردہ ہٹتا تھا، پھر نیچے آ جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا، پھر نیچے آ جاتا۔ دیکھا کہ کوئی بچی ہے جو اس جوان کو باہر نہیں آنے دے رہی۔ خوب اس جوان کے اندر جہاں بہت ساری کوالٹیز تھیں، خوبیاں تھیں، وہاں یہ سبط پیغمبر، شبیہ پیغمبر، اپنے کلام میں، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں شبیہ پیغمبر ہے یہ۔ لیکن وہاں پر ایک کوالٹیز یہ تھی کہ جب اس پورے راستے میں کہ جہاں پر امام حسین چاہتے تھے کہ اہل حرم کو، خواتین کو کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو حضرت علی اکبر کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر کی شخصیت ایسی تھی کہ سب ان کی بات پر احترام کرتے تھے اور قائل ہو جاتے تھے۔ امام حسین کو بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت حر کا بیٹا گرا ہے تو حضرت حر اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچنے کی کوشش کی۔ امام حسین نے وہاں جا کر حر سے کہا کہ حر، جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا، لیکن کیونکہ حضرت حر نہیں رہے تو دیکھتے کہ خود امام حسین اپنے بیٹے کے بدن پہ کیسے آئے۔ ہاں عزاداران محترم، بس آپ سنتے رہتے ہیں کیونکہ بہرحال بی بی سے متصل ہوتے ہوئے ان ایام میں تقاضا بھی یہی ہے کہ بی بی جو ہے وہ اپنے بیٹے کے غم میں ہر جگہ ہر وقت آتی ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر یہ مجلس سے عزاداری نہیں ہوتی ہے۔ بیٹے کا غم یہی تھا کہ جب حضرت علی اکبر وداع ہوئے، جا رہے ہیں، تو امام حسین نے حل جانے دیا،
لیکن مقاتل بیان کرتی ہیں کہ امام حسین نے جاتے ہوئے علی اکبر سے یہی کہا کہ علی اکبر، آپ اشعار میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا علی اکبر۔ آخر کیا چیز ہے جو ایک باپ اور بیٹے کے اندر ہے، اور خدا جانتا ہے بہتر یہ کیا محبت تھی اور کیا تھا، اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت علی اکبر گئے اور حضرت علی اکبر نے بہرحال جنگ کی، اس کے بعد واپس آئے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے آ کر اپنے بابا سے کہا کہ بابا، پیاس کی شدت اور لباس کی گرمی، کیونکہ لوہے کا بدن لباس پہنے ہوئے تھے نا، کہا پیاس کی شدت اور لباس کی گرمی مارے دیتی ہے، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کیسے کہتے ہیں۔ مگر اب یہ بڑا سوال ہے کہ مطلب حضرت علی اکبر کو نہیں پتا تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے نا، پھر کیوں آئے؟ علماء کہتے ہیں کہ باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی کہ جو خوب یہ شاید ہم وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا ہو وہ اس کو تھوڑا درک کر سکتا ہے کہ جدا نہیں ہونے دے رہی تھی محبت۔ حضرت علی اکبر نے جب یہ کہا نا کہ بابا پیاس کی شدت، تو کہتے ہیں بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی زبان کو حضرت علی اکبر کے دہان مبارک میں رکھا، جیسے ہی انہوں نے زبان کو دیکھا تو علی اکبر نے چیخ ماری، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اللہ اکبر، سید غلال نہ جانے کتنے دن کا پیاسا تھا۔ یہ تو ہم سنتے ہیں نا پانی اتنے دن پہلے بند ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ تو ہم لوگوں کے لیے سنتے ہیں، مگر خود سیدہ غلال کتنے دن کا پیاسا تھا یہ تو وہ خود جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس پھر امام حسین نے کہا علی اکبر جاؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے جاؤ، اب نہیں آنا۔ ہاں آزاد آ رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر گئے اور دشمن نے پیچھے سے وار کیا۔ جنگ میں مقاتل میں سنتے رہتے ہیں کہ سامنے سے نہیں لڑ سکتا تھا، بس ایک نیزہ جو پیچھے سے آ کر حضرت علی اکبر کی کمر میں لگا۔ کہتے ہیں کہ علی اکبر کا توازن ختم ہوا، ہاتھوں کو اپنی سواری پہ ڈال دیا۔ بس اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ سواری جہاں جہاں سے گزرتی گئی، مقاتل کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر کو، اربن اربا، مقاتل کی یہ روایت ہے۔ بس امام حسین نے جب دیکھا اور جب علی اکبر گرے ہیں تو کہتے ہیں علی اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے بابا سے مدد نہیں مانگی، کہا کہ بابا میرا آخری سلام ہو۔ بس جب یہ بدن گرا ہے تو کہتے ہیں امام حسین کے لیے پہنچنا آسان نہیں تھا علی اکبر کی بدن پر، جس طرح وہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سر کو علی اکبر کے اپنے دامن پہ رکھا ہے، دو زانو ہو کے دشت کربلا میں بیٹھے ہیں، ولادی ولادی علی اکبر۔ بس عزاداران محترم، نہ جانے کس طرح اس ٹوٹی ہوئی برچھی کو علی اکبر کے اندر سے نکالا ہے، رخساروں کو رخسار پر رکھا ہے، جو گفتگو علی اکبر کے ساتھ کی، اور نہ جانے کس طرح علی اکبر نے اپنی سانسوں کو اکھاڑا ہوگا۔ بس اتنا ہے کہ امام حسین سے علی اکبر کا بدن اٹھایا نہیں گیا۔ بس وہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت زینب جو ہیں علی اکبر پہ بدن پر پہلے سے پہنچ چکی ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، امام حسین کہتے ہیں خاک ہو بیٹا جس پر تم نہ ہو۔ عزاداران محترم، امام حسین نے صدا بلند کی، آؤ بنی ہاشم کے جوانوں، علی اکبر کے بدن کو اٹھا کر لے کر جاؤ۔ عزاداران محترم، یہ مصیبتیں کم مصیبت نہیں ہے کہ جو
امام حسین دیکھ رہے ہیں، مگر میں کہوں گا یا سیدہ، امام حسین نے ان حالات میں ان ساری چیزوں کو دیکھا، مگر پھر بھی جس مصیبت سے آپ گزری ہے، در و دیوار کے اندر آ کر آپ نے اپنا لخت جگر دیا کہ فضا مجھے اٹھاؤ، محسن شہید ہو گئے ہیں۔ ہاں زاداران محترم، اس حالت کے اندر بھی جب بی بی کو ہوش آیا تو بی بی نے یہ کہا کہ ابوالحسن کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ کہا کہ گلے میں رسی ڈال کر گلی میں کوچوں میں لے گئے ہیں۔ ارے اسی حالت میں چادر کو اوڑا اور گئی ہے، اپنے ہاتھوں سے امام علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ اب یہ ہاتھ نہیں چھوٹتا تو اس لعین نے اس غلاف تلوار سے وہ ضربتیں لگائی کہ جو آخری دن تک بی بی کے ہاتھوں میں قائم رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی